ہم نے پاکستان میں ہمیشہ خصوصاً ملتان میں امن و امان کو قائم رکھنے میں کردار ادا کیا ہے اور اب بھی کرتے رہیں گے۔ جو لوگ شیعہ سنی لڑائی کرانا چاہتے ہیں، نادیدہ قوتیں دوبارہ ملک پاکستان کو آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں، ان کے آگے ہم تمام مذہبی قوتیں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے اور پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا کر دم لیں گے۔ حضرات محترم، اس وقت سرحدوں کی لڑائی علیحدہ ہے، لسانیت کی لڑائی علیحدہ ہے اور فتنات الہندوستان کی لڑائی علیحدہ ہے۔ اس پر اتنا بڑا سانحہ وہ بھی دارالخلافہ اسلام آباد میں ہو جانا، یہ سوالیہ نشان ہے۔ ہم ان شہداء کی جو شہید ہوئے ہیں ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی دلجوئی کی جائے، ان کے لاحقین کی، اور جو بیمار ہیں، جو زخمی ہیں، ہسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں، ان کا معقول علاج معالجہ کرایا جائے، پر مرہم رکھی جائے۔ یہ خودکش بمبار کہاں سے آئے، کہاں سے لیکن اس پر عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ دہشت گردوں کو اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کو جلد سے جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جائے، ان کو تفرقہ بازی میں گھسیٹا جائے، لیکن ہماری مذہبی قیادت، جیسا کہ ملی یکجہتی کونسل جنوبی پنجاب کے صدر، مرکزی صدر ڈاکٹر ابوالخیر زبیر صاحب اور سیکرٹری جنرل لیاقت بلوچ صاحب اور دیگر جماعتوں کے قائدین وہ جہاں دیدہ ہیں، وہ کسی بھی صورت میں اس فرقہ واریت کی آگ کو پھیلنے نہیں دیں گے۔ تو کی سازش ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس وقت پاکستان کو ہمارے پر دہشت گردی کی یلغار ہے، ہماری فورسز اس کا مقابلہ کر رہی ہیں، لیکن یہ واقعہ کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد میں گئے تھے اور سجدے میں تھے تو ان پر فائرنگ اور خودکش حملہ کیا گیا، اور جس میں 20 افراد شہید ہوئے اور اس میں 20 زخمی ہوئے۔ یہ دل خراش واقعہ، اس کو دیکھ کر پاکستانی عوام میں غم و غصہ بھی ہے، اور یہ پاکستانی قوم غم میں بھی ڈوبی ہوئی ہے۔